من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين لیسوا سواء نہیں سارے برابر من اہل الکتاب امۃ قائمہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ سیدھے راستے پر بھی قائم ہے یتلون آیات اللہ آناء اللیل اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں وہم یسجدون اور وہ نماز پڑھتے ہیں یؤمنون باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے روکتے ہیں وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہ لوگ نیک اور اچھے لوگ ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو بھی آپ خیر کریں تو ایسا نہیں ہے کہ فلن یکفروا کہ اس کی پھر قدر نہ کی جائے اور ان کی ناقدری نہیں ہے واللہ علیم بالمتقین اللہ رب العزت جانتے ہیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اہل کتاب کا تذکرہ تھا اور ان میں یہود کا یہ تذکرہ گزر گیا کل کے درس میں کہ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہے ہاں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس آج کے درس میں یہ بتایا جا رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودی ان کی اکثریت تو نافرمان ہی ہے یہودیوں کی اکثریت نافرمان ہی ہے تاہم وہ سب کے سب برابر نہیں ہیں کہ یہ کہا جائے سبھی نافرمان ہیں ایسی بات نہیں ہے سب کے سب وہ گویا کہ اس طرح نہیں بلکہ ان میں سے کچھ اچھے بھی ہیں ان میں نیک بخت بھی ہیں اور ان میں سعید اور نیک روح والے بھی ہیں جن کی ارواح نیک تھی تو اس لیے فرمایا کہ لیسوا سواء یہ سارے یہودی برابر نہیں ہیں کہ سب کے سب نافرمان ہیں من اہل الکتاب امۃ اہل کتاب میں سے ایک گروہ وہ کیسا ہے قائمۃ وہ سیدھے راستے پر بھی ہیں اچھے لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں تو وہ کیسے ہیں کہا گیا وہ اس طرح کے ہیں یتلون آیات اللہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی کہ یتلون آیات اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تورات زبور اور انجیل جب تک اس میں تحریف نہیں کی گئی تھی وہ اس کی تلاوت کرتے تھے لہٰذا وہ نیکی پر آگے اور اللہ نے انہیں نیکی عطا فرما دی اور اس وقت انہیں صرف ایک اجر ملتا تھا جب تک وہ اصل اس پر تھے تورات پڑھتے تھے انجیل اور زبور اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تہجد پڑھتے تھے اور پھر کیا ہوا ایسے لوگوں کو یہ ہوا کہ پھر اللہ نے ایسے لوگوں کا ایمان قبول کر لیا اور ایک تفسیر یہ کی مفسرین کرام نے کہ یتلون آیات اللہ اس سے مراد قرآن کریم کی آیات کہ وہ اہل کتاب جن کی روحیں سعید تھی نیک بخت تھی
اللہ نے انہیں پھر ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور جب ایمان کی دولت سے مالا مال کر لیا تو اب وہ پھر قرآن کی آیات پڑھنے لگے، رات کی گھڑیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدہ کرنے لگے، یعنی وہ گویا کہ عبادت کرنے لگے اور نماز پڑھنے لگے۔ چنانچہ قرآن کریم کے نزول کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں ایسا ہی ہوا کہ وہ جو نیک بخت روحیں تھیں، جو سعید روحیں تھیں، وہ ایمان لائے۔ مثلا 40 عربی النسل عیسائیوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح حبشہ کا بادشاہ نجاشی، وہ بھی عیسائی تھا، لیکن یہ ہوا کہ اس نے فوراً اسلام قبول کیا، اسلام کی حقانیت سے متاثر ہوا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح وہاں ہی حبشہ میں 31 لوگ ایمان لے کر آئے، روم میں 8 آدمی فوراً ایمان لائے، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر اکثریت تو اس کی مشرکین کی تھی، لیکن مدینہ کے قرب و جوار میں یہودی اور عیسائی آباد تھے، یہودی اور عیسائی آباد تھے، تو لہٰذا وہاں کے حقیقت پسند لوگوں نے بھی اسلام کو لبیک کہا۔ مثلا کون کون سے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی، یہودی تھے پہلے، جب اطلاع ملی کھجوریں اتار رہے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو گئے، تو حضرت عبداللہ ابن سلام فوراً کھجوریں ہاتھ میں لیے ہوئے آپ کی مجلس میں پہنچے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو آپ علیہ السلام اس وقت کیا بیان فرما رہے تھے؟ جو سب سے پہلا بیان آپ کا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، وہ یہ تھا، آپ نے یہ بیان فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، السلام علیکم کو رواج دو۔ دوسرا تھا وَلَيِّنُوا بِالْكَلَامِ، بات نرمی سے کرو، بات پیار سے کرو، بات محبت سے کرو۔ فَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوں تمہارا تعلق اللہ سے ہو جائے، رات کو اللہ کی عبادت کرو، اس وقت کے جب اللہ کی ذات پکار کر کہتی ہے حل من مستغفر فاغفروا لہ، وہ تمہیں تلاش کر رہی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت، حل من مسترزق فارزقوا، ہے کوئی رزق کا متلاشی رزق کو، حل من مبتلا فہو عافی، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کو سے دے، اس وقت فرمایا تم نماز پڑھو۔ اب جب یہ بیان سنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل شیشے کی طرح صاف تھا، فوراً عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہن نے اس کو قبول کر دیا، اور کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوا، اور پہلی نظر پڑتے ہی کیا کہا؟ کہنے لگا ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ ہی ایسا ہے۔ اب جب اسلام قبول کر لیا، باقی یہودی بھی آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہ کیا میں ان کو بھی دعوت دے دوں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے ذرا پردے کے پیچھے چھپا لینا اور میرے بارے میں ان سے پوچھو پہلے، پھر دعوت دو۔ آپ پردے کے پیچھے چلے گئے، آئے یہودی بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے تم میں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ خیرنا وابن خیرنا، ہم میں سے بہتر اور بہتر کا بیٹا، افضلنا وابن افضلنا، ہم میں سے سب سے افضل اور افضل کا بیٹا، اعلمنا وابن اعلمنا، ہم میں سے زیادہ علم والا اور زیادہ علم والے کا بیٹا ہے۔ فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لے، کہا اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ اس کو اسلام سے بچائے، اللہ اس کو اسلام سے بچائے، یہ کہا تو حضرت عبداللہ ابن سلام فوراً پردے سے باہر نکلے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جب یہ کہا، اب وہی یہودی جو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ خیرنا وابن خیرنا، افضلنا وابن افضلنا، اعلمنا وابن افضلنا، کہتے شرنا وابن شرنا، ہم میں سے سب سے برا اور برے کا بیٹا ہے، اب یہ باتیں کہنے لگ گئے، تو گویا یہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو اسلام قبول کر کے بیٹھے
اور ان میں نے آپ سے عرض کیا کہ کتنے کتنے لوگ تھے، 40 عربی اور نسل، پھر حبشہ کے، اور یہ سارے قبول کر بیٹھے۔ اور ان کے علاوہ دوسری جو انصار میں سے قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے، اسد ابن زرارہ، براء ابن معرور، محمد ابن مسلمہ، ابو قیس، سرمہ ابن انس، یہ وہ لوگ تھے۔ یہ جب تک عیسائی بھی تھے اس وقت بھی یہ جنابت کا غسل بھی کرتے تھے، اور اس وقت یہ کیا کرتے تھے، یہ گویا ان ساری شریعت سے واقف تھے۔ جب آپ نے انہیں دعوت دی فوراً انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ یہ ان کا حال اور یہ کیفیت تھی۔ تو فرمایا کہ یہ گویا یہ لوگ تھے اور یہ اسلام قبول کر بیٹھے۔ اور پھر ان کا حال کیا ہوا، یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے لگے۔ کیوں؟ کافر تو یہ کہتے تھے بھئی کوئی قیامت نہیں ہے، لہذا اس لیے وہ، لیکن ان کا نہیں، ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میدان محشر میں آنا ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خود بھی نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور وینہون عن المنکر، خود برائی سے بچتے ہیں، دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات، اور یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ گویا نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ آدمی کو نیکی کے کاموں میں فاستبقوا الخیرات، فرمایا نیکی کے کام میں آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرات صحابہ میں یہ فکر ہوتی تھی کہ میں ایک دوسرے سے آگے کیسے نکل جائیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ تمہارے مال کی ضرورت ہے اسلام کے لیے، تو اب صحابہ ایک دوسرے سے آگے، اس کو رش کہا جاتا ہے، ضد اور حسد نہیں کہا جاتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میری مالی کیفیت اچھی تھی، ابو بکر کی مالی کیفیت اچھی نہیں تھی، میں نے کہا ہمیشہ ابو بکر پہل کر لیتا ہے، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج نمبر لے لوں گا۔ میں نے اپنا مال کا 2 حصے کیا، ایک حصہ گھر میں رکھا اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور پوچھا عمر کیا لے کر آئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا آپ کے پاس لے آیا، آدھا گھر میں چھوڑ کر آیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے، سارا مال اکٹھا کر کے آقا کے قدموں میں، یہاں تک کہ سوئی تک بھی گھر میں نہیں چھوڑی، اگرچہ جو ہے وہ گویا کہ کمیت کے اعتبار سے اور آپ کے کوانٹیٹی کے اعتبار سے وہ مال تھوڑا تھا، عمر کا مال زیادہ تھا، لیکن آپ نے پوچھا ابو بکر کیا گھر چھوڑ کر آئے؟ تو عجیب جملہ تھا، اللہ کے حبیب گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا، سب کچھ لے آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا یہ بزرگ ایسا ہے کہ اس سے آگے کبھی کوئی نہیں بڑھ سکتا، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اعتبار کس کا ہوا؟ نیت کا اعتبار ہوا۔ نیت کیا تھی کہ بس تھوڑا ہے کوئی بات نہیں، سارے کا سارا پیش کر دیا، یہ ہے اصل چیز۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی نیک لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت کبھی بھی نیکی کی ناقدری نہیں کرتے۔ اب نیکی کی ناقدری نہیں کی، نیکی کو قبول کیا تو کیا ہوا؟ وہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں آیا کہ جبرائیل امین آتے ہیں، اللہ کے حبیب آج ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اللہ کو بڑا پسند آیا، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو بھی آج لباس نورانی اتار لو، ٹاٹ کا لباس پہن لو، اور ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو۔ اللہ کی طرف سے حضرت ابو بکر کو سلام آیا، اور ساتھ کیا آیا کہ ابو بکر سے یہ پوچھو ٹاٹ کا لباس بھی پہن کر مجھ سے راضی ہے کہ یہ راضی نہیں ہے؟ یہ صرف دنیا میں یہ کس کو ملا؟ تمغہ ابو بکر صدیق کو ملا، ورنہ قیامت میں تو جنتیوں سے پوچھا جائے گا تم راضی ہو کہ نہیں؟ یا ابو بکر صدیق سے یہ پوچھا تو حضرت ابو بکر صدیق کا جواب تھا ٹاٹ کا لباس کیا ہے، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پھر بھی رب کی رضا پر راضی۔ تو اب یہ اللہ نے قدر کی ان کے عمل کی، سلام بھیجا، رضا کا پوچھا، اور اس سے بڑھ کر کیا قدر آخرت میں ہوگی؟ آخرت میں یہ ہوگی کہ ایک ہی آدمی ہوگا جس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے، ہر دروازے سے آواز آئے گی ابو بکر مجھ سے انٹر ہو جاؤ، مجھ سے داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ قدردان ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ یہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، اور یہی نیک لوگ ہیں، یہی اچھے لوگ ہیں۔ یا نیک اور اچھے لوگوں کی یہ تعریف کی کہ ان کے یہ اوصاف ہیں۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر فلن یکفر، اور فرمایا یہ گروہ جو بھی یہ خیر کرتا ہے اس کی ناقدری نہیں کی جاتی، اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے، اور اس کی قدر کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس کو اجر دیں گے۔ جب تک یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے صرف ان کا اجر
صرف ایک اجر تھا، جب حضور پر بھی ایمان لے آئے اب دوہرا اجر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ پر ایمان تھا، ان کا اجر ایک تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے اب ان کا اجر دگنا ہو گیا۔ اور اسی لیے فرمایا اللہ قدردان ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہا کہ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کی گٹھلی اگر وہ خرچ کرتا ہے اللہ عہد کے برابر اس کو ثواب دیں گے۔ اس لیے فرمایا ایک نیکی لے کر آؤ گے 10 کے برابر اجر ملے گا۔ کیوں؟ میرا اللہ قدردان ہے، وہ نیکوکاروں کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے اور ان کو گویا اس طرح عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ کبھی بھی ناقدری نہیں کرتا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔